حسن صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے عادل صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ حکومت کی تیاریاں آئینی ترمیم کو لے کر اور نمبر گیم پورے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے واقعی ایسے ہے اور ایسے ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ گیم بڑی دلچسپ سچویشن میں داخل ہو گئی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ماسٹر سٹروک کون کھیلتا ہے۔ حکومت کھیلتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے تو آج کھیلا گیا، الیکشن کمیشن کھیلتی ہے آئندہ چند دنوں میں، یا کیا معاملہ بنتا ہے؟ ایک عجیب سی تصادم کی سچویشن بن جائے گی کہ اگر جو ہے یہ اسی طرح معاملہ چلتے رہے۔ آج جو تقاریر ہوئی ان میں کئی جو ہے ممبران قومی اسمبلی نے یہ بات اور کی اور مطالبہ کیا کہ آپ ایک بڑا آئینی پیکج لے کر آ رہے ہیں، آپ آئینی اصلاحات اور عوام کے مفادات جو ہے اس کے عامہ کے لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس مثبت انداز میں ہم آئینی پیکج لے کر آ رہے ہیں، تو کیوں آپ اس کے اندر انٹروڈیوس لا کے نہیں کراتے؟ کیوں آپ تمام ممبران قومی اسمبلی کو اعتماد میں نہیں لیتے؟ اگر آپ کو اتنا یقین ہے کہ یہ بڑا ہی آئینی اصلاحات کے لیے لے کر آ رہے ہیں کہ یہ عوامی مفاد کے لیے بہت بہترین جو ہے وہ ترامیم ہوں گی، تو کیوں آپ اس کو پارلیمنٹیرین کے ساتھ ڈسکس نہیں کر رہے؟ آپ لے کر آئیں گے، اچانک رکھیں گے اور پاس کر دیں گے۔ اس پر ان کے تحفظات ہیں، اس پر جو ہے وہ آپ دیکھیے نا کہ صرف انہوں نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ ابھی پراپر ڈسکس نہیں کیا، ان کے سامنے نہیں رکھا، سوائے چند ایک کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بتایا، ان کے سامنے چیزیں رکھی۔ اور آج پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کہ 4-5 دنوں سے چل رہا تھا کہ آپ عدالتی جو ہے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ آئینی عدالت کے قیام کی وہ بات کر رہے تھے کہ ہم ایک آئینی عدالت لے کر آئیں اور اس میں مختلف جو ججز کو شامل کر لیا جائیں، اس کے ایک الگ چیف جسٹس ہوں آئینی عدالت کے، تو اس کی یہ پاکستان پیپلز پارٹی تجویز لے کر آئی تھی، اور ابھی بھی وہ فوکس کر رہے ہیں کہ آئینی عدالت کو ایک الگ بنا کے اور باقی جو کیسز ہیں ان کو سیپریٹ کر دیا جائے۔ اب یہ معاملہ یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ چیزیں زیر غور لا رہے ہیں، لگ بھگ کوئی 20-22 کے قریب ترامیم زیر غور ہیں وہ لا رہے ہیں، تو تمام پارلیمنٹیرینز کو اعتماد میں لے کر آتے، اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر آتے، وہ چاہے ہو سکتا ہے وہ چند ترامیم کے ساتھ آپ کے ساتھ اتفاق کر جائے اور آ کر بیٹھے اور وہ کہیں کہ بالکل یہ بات درست ہے، ہو سکتا ہے وہ کچھ ایسی تجاویز دے دیں کہ جو ان سے بھی زیادہ ہوں اور وہ مفاد عامہ میں بہت مثبت انداز میں پیش ہو۔ یہاں سے حکومت لگتا ہے کہ وہ بالکل ون پیج پر رہنا چاہتی ہے، ان کے ساتھ سامنے نہیں لے کر آ رہی۔ اور رہی بات کہ آج جو اجلاس ہوا ہے جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے، شہباز شریف صاحب بھی تھے، ایک بڑے معروف سینیٹر ہے وہ بھی موجود تھے، پھر ان کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی ایک سینئر رہنما اس اجلاس میں شریک ہو گئے۔ اس کے اندر جو چیزیں رکھی گئی کہ جو چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار تبدیل کر رہے ہیں، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جس طرح ایک آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی ہے اس پیرل پر لے آئے، یعنی آپ 3 یا 5 جو ہے وہ پینل بھجوائے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ آپ 5 ججز کا پینل بھجوائیں، ان میں سے ایک پرائم منسٹر کو اختیار دے دیا جائے، ان کو با اختیار بنائے، وہ جوڈیشل اور پارلیمنٹیرین کو اکٹھا کر دیں جوڈیشل کمیشن کو، اور وہ ایک تجاویز بنا کے بھیجیں اور پرائم منسٹر ان 5 میں سے کوئی ایک فائنل کر دیں۔ تیسرا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہائی کورٹس کے جو ججز ہیں وہ ایک سے دوسری ہائی کورٹ پہ ان کے تقرر تبادلے ہو سکے، لائک اگر سندھ کا ہے تو وہ پنجاب میں آ سکے، پنجاب ہے تو وہ سندھ میں جا سکے، اس طرح کے کچھ معاملات زیر غور تھے۔ اگر اتنی سنجیدہ یہ ترامیم ہو رہی ہیں جو کہ بڑی ایک ہسٹوریکل ڈے ہوگا اگر یہ کل ہو جاتی ہیں، تو اس سے عوام کو اور خاص طور پہ پارلیمنٹیرینز کو جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں ان کو جو ہے آپ اعتماد میں نہیں لے رہے۔ آپ بالکل اچانک لے کر آئیں گے، ایک اناؤنسمنٹ کی جائے گی اور اس کے جو ہے خود و خال عوام کے سامنے نہیں رکھے جائیں گے، پارلیمنٹیرین کے سامنے نہیں رکھے جائیں گے، بالکل خفیہ رکھے ہیں۔ میری اطلاع تو یہ ہے کہ آج بھی عشائیے میں ان کو نہیں بتایا جائے گا کہ کیا معاملات ہیں۔ تو پھر اس طریقے سے آپ ترامیم کر کے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت کسی اور پوزیشن پر، کسی اور ٹریک پر چل کر کسی اور مقاصد کا حصول چاہتی ہے، اور جس کی وجہ سے حکومت کو آئندہ آنے والے دنوں میں مشکلات بڑھ سکتی ہے۔ اور اگر یہ میں بہت امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں کہ اگر حکومت زبردستی وہ افراد کو شامل کر کے ووٹنگ میں شامل کر لے تو پھر جو ہے حکومت کے لیے یہ اس کو چیلنج بھی ہو سکتا ہے اور حکومت کے لیے مشکلات کم نہیں مزید بڑھ سکتی ہیں۔ پھر یہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ جو بات چل رہی ہے نا نومبر دسمبر والی کہانی، پھر کہیں جا کے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حالات تبدیل ہو سکتے ہیں۔